چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ کتنے ہی برے کیوں نہ پھنس جائیں، نکلنے کا کوئی راستہ ہی نظر نہ آ رہا ہو، کوئی پیش رفت نہ ہو رہی ہو، حالات بد سے بدتر ہی کیوں نہ ہو جائیں، جہاں عقل، شعور، تمام تر منصوبہ بندی بیکار دکھائی دے رہی ہو، پھر بھی ایک ایسا راستہ ہے جو پوری طرح اس قابل ہے کہ آپ اس پر اعتماد کر لیں، سارا کے سارا انحصار اسی پر کر لیں۔ یہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جانتے ہیں وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ پر توکل کا راستہ، اس کے خوبصورت منصوبے پر بلا کا یقین، ناقابل بیان حد تک اللہ کی شان، عظمت، بڑائی، جلال پر یقین۔ وہ وقت جہاں ہم خود کو بھٹکا ہوا، ہارا ہوا، کھویا ہوا سمجھے، اسی وقت اس بات کا یقین کہ اللہ کتنا طاقتور ہے، وہ کتنا بڑا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا، وہ شاید آپ کی کہانی میں چپکے سے، خاموشی سے، لیکن معجزاتی طور پر سامنے آئے گا۔ وہ کہیں دکھائی بھی نہیں دے گا۔ اس کی یہی شان ہے۔ وہ تو بس کن فرماتا ہے، پھر اس کی خلقت اس کے جلوے ہر طرف بکھیر دیتی ہے۔ اس کی مدد ہمارے اندر خوف سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ ایسے میں تھوڑا رکیں، سانس لیں، ایمان کو کمزور نہ پڑنے دیں۔ بس یہی ایک چیز دنیا کی ہر لاجک، سائنسی وضاحت، عقل و شعور کو پس کر دے گی۔ ہماری بے یار و مددگار حالت ایک سی نہیں رہے گی۔ یقین اللہ کی عظمت کا، اس کی حاکمیت کا، جو چیزوں کو بہترین بنا دے گا۔ ہمارے سمندروں میں راستہ بنانے کے لیے، ہمیں ہر طرف کی مات سے بچانے کے لیے ایسا یقین چاہیے جس کے بعد آپ کے حق میں معجزے لکھ دیے جائیں گے۔ بس انتظار کرنا ہے، کب آپ سمندر کے سامنے ہوتے ہیں اور کب اللہ آپ کو راستہ دیتا ہے، بچا لیتا ہے، ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ سے جو مانگا جائے، پھر اس پر یقین رکھا جائے۔ یہ نہ کہنا کہ مجھے امید ہے میری یہ دعا قبول ہوگی، بلکہ یہ کہنا کہ مجھے یقین ہے کہ میری ساری دعائیں اللہ پوری کرے گا، اور اس طرح پوری کرے گا کہ میرے گمان میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اسباب اللہ کے محتاج ہیں، وسائل اللہ کے محتاج ہیں، اور ذرائع اللہ کے محتاج ہیں، پر اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ جانتا ہے کب تمہیں کیا چیز دینی ہے اور کس طرح دینی ہے۔ بس یقین رکھو کہ ہر شے مقررہ وقت پر تمہارے پاس آئے گی۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، تکلیفوں کو دل میں چھپا کر رکھنے والے، ان سے اللہ کا خاص تعلق ہوتا ہے۔ وہ صرف اللہ کے آگے روتے ہیں، وہ خاص ہوتے ہیں، اللہ انہیں خاص کے لیے خاص کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ان کے دل کو ایسی عطائیں دیتا ہے کہ وہ مثال بنتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کچھ بھی تم تک نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم تک آنے والی ہر خیر اور ہر تاخیر میری طرف سے ہے۔ یہ وسوسے اور یہ انتظار معجزوں سے پہلے ہونے والا امتحان ہے تمہارا، اس لیے کہ پہلے تمہیں وہ صبر سے روشن ناز کرواتا ہے، پھر جب تم توکل کی انتہا کو پہنچ جاتے ہو تو تمہیں اجر سے نواز دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر انسان کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ جسے فوراً ملنے کی چاہ ہوتی ہے، اسے دیر سے گزارتا ہے تاکہ وہ صبر کرنا سیکھ سکے، اور جسے نہ ملنے کا خوف ہوتا ہے، اسے خالی ہاتھ رکھ کر آزمایا جاتا ہے تاکہ وہ توکل کرنا سیکھ سکے۔ دیکھنا، اللہ رب العزت تمہیں ایسے ہی نوازے گا جیسے وہ بنجر زمین کو اپنی رحمت سے سیراب کرتا ہے۔ بالکل ویسے ہی وہ تمہارے صبر سے تڑپتے ہوئے دل کو مطمئن کر دے گا۔ جیسے بھوک کے بعد وہ تمہارے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے،
ویسے ہی وہ تمہارے لیے اس تکلیف کے بعد اپنی مدد اور آسانیاں لائے گا۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے درد میں گزارا ہوا ہر لمحہ عبادت ہے، اور درد و غم کی کیفیت میں کی جانے والی عبادتیں اور ریاضتیں میرا رب کبھی نہیں ضائع کرتا۔ جب کبھی اندر کے شور سے تنگ آ جاؤ، روح بے قرار ہو جائے، تو اللہ رب العزت کے سامنے جھک جانا، وہ تمہیں سمیٹ لے گا۔ کچھ مت بولنا، بس خاموشی سے اللہ رب العزت کو یاد کرنا، وہ تمہارے وجود کی ہر اذیت کو تم سے دور کر دے گا۔ اپنی زندگی کے مسائل اور الجھنوں کو اللہ رب العزت کے سامنے بیان کرو، وہ تمہارے الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے پر قادر ہے۔ اور ہمیشہ اپنے رب کے سامنے آنسو بہاؤ، وہ انہی آنسوؤں کو تمہارے دل کا سکون بنا دے گا۔ درد جب حد سے بڑھ جاتا ہے، تبھی تو انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ بس تم اس قربت سے فائدہ اٹھاؤ اور مانگو جو کچھ بھی تمہیں چاہیے، اور اپنا آپ اپنے رب کے سپرد کر دو اور مطمئن ہو جاؤ۔ زندگی کے سفر میں آنے والا اندھیرا غار کا نہیں، سرنگ کا ہوتا ہے، جس کے اگلے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے، مگر یہ بات حوصلے کے ساتھ چلتے رہنے والے ہی جان سکتے ہیں، مایوس ہو کر بیٹھ جانے والے نہیں۔ ہر منزل کو پانے کے لیے، ہر اندھیری سرنگ سے نکلنے کے لیے، ہر معجزے کے لیے توکل شرط ہے۔ توکل میں وسوسے نہیں آتے، توکل میں تو بس آنکھیں بند کر کے چلا جاتا ہے۔ پتہ ہوتا ہے محبوب نے ذمہ لیا ہے تو پار بھی لگا دے گا۔ اور توکل کس پر کرنا ہے، اس کا جواب ہمیں قرآن پاک دیتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور ساتھ میں پھر فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، بے شک میں بے کس اور بے نوا کی پکار سننے والا ہوں۔ سنو، وہ کبھی تمہارے آنسوؤں کو رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ وہ ان آنسوؤں اور سسکیوں کے بدلے تمہاری زندگی میں مسرتوں اور برکتوں کی برسات کر دے گا۔ تم یہاں صبر کا ذکر کرتے ہو، وہاں وہ اجر کا انتظام کر رہا ہے۔ تم یہاں بے چینی کا رونا روتے ہو، وہاں وہ اسی بے چینی کو تمہاری راحت کا سبب بنا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ تم جن لوگوں سے دل برداشتہ ہو کر اس کی طرف آتے ہو، وہ انہی کے سامنے تمہیں بے شمار محبتوں اور چاہتوں کا حقدار ٹھہرا دیتا ہے۔ تم ہدایت کے طلبگار بنتے ہو، اور وہ تمہارا شمار متقین میں کر دیتا ہے، اس لیے کہ اسے پانے کی چاہت ہر دل نہیں کرتا، بلکہ وہ دل کرتا ہے جسے وہ اپنے لیے چن لیتا ہے۔ وہ تو تمہیں خود سے راز و نیاز کرتے دیکھتے بے پناہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آیا، اس یقین کے ساتھ کہ میں اس کے ہر غم کو راحت میں بدلنے پر قادر ہوں۔ اور یہی میرے بندے کی ایمان کی آزمائش ہے کہ وہ بدترین حالات میں بھی اپنے رب پر کامل یقین رکھتے ہوئے مدد کی فریاد کرتا ہے، شکوے شکایتوں پر نہیں اترتا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔